یہ جس کا آپ نام دے رہے ہیں ریجیم چینج، یہ شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان نے نہیں کی. یہ اعلی کار ہیں، ان کو استعمال کیا گیا. یہ ولنگ پارٹنرز ہیں، ایکسیسریز ہیں، ولنگ ایکسیسریز ہیں، کرنے والے اور ہیں. پوچھنا یہ بنتا ہے کہ انہوں نے ایسا، تو پھر خان صاحب سوال آپ سے بنتا ہے، یہ ایکسٹینشن کا شوق جو ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ نیاز، آخر میں یہ ایک آپ نے بات کی ایکسٹینشن کی، میں اسی کے اوپر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دیکھیں، میں نے بڑا زندگی میں ایک عام سا آدمی ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں زندگی میں، لیکن میں نے جو کرکٹ کے اندر میں باقیوں سے آگے اس لیے نکلا کہ میں ہمیشہ اپنی غلطیوں کی انالیسس خود کرتا تھا، اپنا سب سے بڑا کرٹک تھا، اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ جو میں غلطی کرتا ہوں اس کو کریکٹ کیا جائے. اور میں یہ دنیا میں کسی بھی انسان کی، معاشرے کی، ادارے کی پروگریس میں صرف ایک ہی طرح پروگریس کرتا ہے کہ اپنی انالیسس کرے، اپنی غلطیاں دور کرے اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. میں نے یہ 3.5 سال جو حکومت میں بیٹھا، اللہ نے موقع دیا، یہ تھے میرے سب سے مشکل 3.5 سال زندگی کے، لیکن انہوں میں نے بڑی چیزیں سیکھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اتنے بڑے چیلنجز تھے، کیونکہ چیلنج بہت بڑا تھا، کیوں ایک کرائسس تو تھا نہیں. ہر روز صبح اٹھتے تھے، اچھا جی وہ ادھر پی آئی اے بینکرپٹ ہے، ریلوے کا یہ، ہر دوسرے دن کوئی نیا کرائسس ہوتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں جی اب دیر. سو اس کرائسس کے اندر، کرائسیز کے اندر بڑی چیزیں میں نے سیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ایجوکیشن ان 3.5 سال میں وہ زندگی میں نہیں ہوئی. ایک صرف میں آپ کو چیز بتاؤں کہ میں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی، یہ جو آپ اپنے ابھی بات کی مداخلت کی، بالکل یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایکسٹینشن کی، کہ ہمیشہ ملک، ادارہ ترقی کرتا ہے رول آف لا پہ. آج شوکت خانم ایک انٹرنیشنل لیول کے 2 ہاسپٹلز ہیں، وہ صرف رول آف لا پہ ترقی کرتے ہیں، میریٹوکریسی پہ کرتے ہیں. آج چائنا کی جو سب سے بڑی وجہ ہے تیزی سے اوپر آنے کی، ان کی بڑا زبردست الیکٹرل پالیٹکس، الیکٹرل ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن میریٹوکریسی کا زبردست سسٹم ہے. میریٹوکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ جاتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ پرابلمز تھے کہ میں صبح اٹھ کے ہمیشہ سوچتا تھا کہ آج میں نے کتنے پرابلمز کو ڈیل کرنا ہے، کہ میں نے پھر پرائیورٹائز کرتا تھا کہ آج میں صرف یہ پرابلمز کو ڈیل کروں گا، کیونکہ آپ ساروں کو تو کر ہی نہیں سکتے تھے. ملک کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے، اور وہ آیا 30 سالوں سے دیر سے آ رہا تھا. جب آپ مارشل لا لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ادارے ختم ہو جاتے ہیں، رول آف لا ختم ہوتا ہے. اور جو ہمارے ڈیموکریٹس تھے، انہوں نے کبھی بھی ان کا رول آف لا ایشو ہی نہیں تھا. ریلیکسیشن آف آل دا رولز تو نواز شریف نے شروع کیا تھا. ریلیکسیشن آف آل دا رولز مینز رول آف لا کو توڑنا. سو جو ملک کے مسئلے تھے جو میں نے اسٹڈی کرتا گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس جو کانٹیکس میں آپریٹ کر رہا تھا، مجھے بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ مسئلے ہیں اور میں سارے نہیں ڈیل کر سکتا ایک وقت. تو پھر مجھے پک اینڈ چوز کرنا پڑتا تھا، پرائیورٹائز کرنا پڑتا تھا. اور ہم واپس دیکھتا ہوں بہت چیز بہتر کر سکتے تھے، بڑی چیزیں اور بہتر کر سکتے تھے. لیکن اس ساروں کے باوجود جو کرائسس تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینکرپٹ اکانومی، کووڈ-19 جو ایک دنیا میں 100 سال میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے، اس کے اندر سے ہم جو سٹیئر کیا، اور پھر یہ سپر سائیکل کموڈٹی کا اور یوکرین کی وجہ سے. اگر آج میں پیچھے دیکھوں تو جب میں شروع کیا تھا 3.5 سال پہلے، اور میں اینڈ میں دیکھوں کہ جو آج اکنامک سروے میں پاکستان کی آل راؤنڈ گروتھ تھی، آئی ایم ایف نے بھی کہا سسٹینیبل گروتھ تھی، اگر یہ ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کانٹیکس میں ہمارا بڑا کامیاب، بیئرنگ ان مائنڈ جتنے کرائسس تھے، 17 سال میں سب سے زیادہ بہتر اکنامک گروتھ پچھلے 2 سال میں ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی. اور یہ جو نیا سیٹ اپ آیا، میں آپ سے نہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب سے میری پہلی تقریر تھی جب میں پرائم منسٹر بنا، میں نے تب کہا کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے،
جمہوریت کے نام پہ ہوں گے. ابھی وہ ڈیموکریٹک موومنٹ کا نام نہیں آیا تھا. جمہوریت کے نام پہ سب اکٹھے ہوں گے اور ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ کسی طرح بلیک میل مجھے اتنا کرے کہ این آر او مل جائے. میں اب یہ جو موہت پیرزادہ نے بات کی کہ اس نے مجھے آ کے بتایا, پہلے وارن کیا, وہ تو مجھے ساری خبریں آ رہی تھی 1 سال سے کہ کیا ہو رہا ہے. خبریں تو مجھے 1 سال سے آ رہی تھی کہ پلان کیا بنا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا, اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے, کیا آصف زرداری پھر سے اقتدار میں آ جائے گا. یعنی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں جو بھی پاکستان کا سوچتا ہے, جس کے باہر اربوں ڈالر نہیں پڑے ہوئے, جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, تو وہ یہ سارے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ جو 30 سال سے 2 خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کتنے کرپٹ ہیں. آپ ان کے باہر کتنے اخباروں کے اندر ان کے اوپر آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں ان کی کرپشن کے اوپر, انٹرنیشنل میں بات کر رہا ہوں. BBC کی ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی کرپشن پہ, ہم نے تو نہیں نکالی. کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں. جو NRO-1 لیا انہوں نے, جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر, میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اس کے اوپر کہ وہ سرے محل جو آصف زرداری بار بار کہتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے, اور یہ انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیس نہیں کیا جب پاکستانی گورنمنٹ نے انگلینڈ میں کیس کیا, وہ بیک گیا, اس کے پیسے پاکستان کو آنے تھے. $60 ملین پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں, وہ پورا کیس میچور ہو گیا تھا, وہ پیسے پاکستان کو آنے تھے. NRO دے کے وہ معاف کر دیا, وہ جو پاکستان کو وہ انہوں نے وہ بھی ہضم کر لیا. نواز شریف کا اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے حدیبہ پیپر مل کا, جس میں اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, بینک اکاؤنٹس ہیں کہ کو قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی ادھر پیسہ, یہ ساری چیزیں تو پروون تھی. وہ NRO-1 دیا گیا, وہ ساری معاف کی گئی. 10 سال کی کرپشن انہوں نے کی. ان کے دور کے سارے کیسز ہیں 95%, ہمارے تو دور کے کیسز ہی نہیں ہیں. ہمارا تو صرف ایک TT کا کیس ہے شہباز شریف کا, اور ایک یہ جو مقصود چپڑاسی والا کیس ہے FIA کا, باقی تو سارے پرانے کیسز ہیں. تو وہ کیسز جو ہمیں 3.5 سال کہہ رہے تھے, اور یہ اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا ہے, نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے, یہ دماد شہباز شریف کا اس کے دور میں بھاگا ہے.